اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ کے دوران حوالہ جات کو تسلسل اور روانی برقرار رکھنے کے لیے نظر انداز کیا گیا ہے۔ حوالہ جات کے لیے مطبوعہ کتاب ملاحظہ کیجیے۔ یہ کتاب readmaududi.com پر PDF کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ یہ کتاب جماعت اسلامی کراچی کے شعبہ سوشل میڈیا نے دعوتی مقصد کے لیے ریکارڈ کی ہے۔ سید مودودی کی دیگر کتب کے لیے ہماری ویب سائٹ readmaududi.com ملاحظہ کیجیے۔ باب ششم، مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کی ابتدا اور اس کے اسباب۔ خلافت راشدہ کا زوال جن حالات میں اور جن اسباب سے ہوا، ان کے نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کے اندر مذہبی اختلافات رونما ہو گئے۔ پھر ان اختلافات کو جس چیز نے جمنے اور مستقل فرقوں کی بنیاد بننے کا موقع دے دیا، وہ بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ نظام خلافت اپنی اصل شکل پر قائم نہ رہا تھا، کیونکہ ملوکیت کے نظام میں سرے سے کوئی ایسا با اختیار اور معتمد علیہ ادارہ موجود ہی نہ تھا جو اختلافات کے پیدا ہو جانے کی صورت میں ان کو بروقت صحیح طریقے سے حل کر دیتا۔ ابتدا اس فتنے کی بھی بظاہر کچھ بہت زیادہ خطرناک نہ تھی، صرف ایک شورش تھی جو بعض سیاسی اور انتظامی شکایات کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے آخری دور میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ تھا، نہ کوئی مذہبی عقیدہ، مگر جب اس کے نتیجے میں آن جناب کی شہادت واقع ہو گئی اور حضرت علی کے عہد خلافت میں نزاعات کے طوفان نے ایک زبردست خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی اور جنگ جمل، جنگ صفین، قضیہ تحکیم اور جنگ نہروان کے واقعات پے در پے پیش آتے چلے گئے، تو ذہنوں میں یہ سوالات ابھرنے اور جگہ جگہ موضوع بحث بننے لگے کہ ان لڑائیوں میں حق پر کون ہے اور کیوں ہے، باطل پر کون ہے اور اس کے برسر باطل ہونے کی وجوہ کیا ہیں۔ کسی کے نزدیک اگر فریقین باطل پر یا حق پر ہیں تو وہ کس بنا پر یہ رائے رکھتا ہے، اور کوئی اگر فریقین کے معاملے میں سکوت یا غیر جانبداری اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی اس روش کے لیے کیا دلیل ہے۔ ان سوالات کے نتیجے میں چند قطعی اور واضح نظریات پیدا ہوئے جو اپنی اصل کے لحاظ سے خالص سیاسی تھے، مگر بعد میں ہر نظریے کے حامی گروہ کو بتدریج اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دنیاتی بنیادیں فراہم کرنی پڑیں، اور اس طرح یہ سیاسی فرقے رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پھر جو کشت و خون اختلافات کے آغاز میں ہوا اور اس کے بعد بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں مسلسل ہوتا رہا، اس کی وجہ سے یہ اختلافات محض عقیدہ و خیال کے اختلافات نہ رہے، بلکہ ان میں وہ شدت اور حدت پیدا ہوتی چلی گئی جس نے مسلمانوں کی وحدت ملی کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیا۔ اختلافی بحثیں گھر گھر چل پڑیں، ہر بحث میں سے نئے نئے سیاسی، دنیاتی اور فلسفیانہ مسائل نکلتے رہے۔ ہر نئے مسئلے کے اٹھنے پر فرقے اور فرقوں کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے فرقے بننے لگے، اور ان فرقوں کے اندر باہمی تعصبات ہی نہیں پیدا ہوئے بلکہ جھگڑوں اور فسادات تک نوبت پہنچ گئی۔ کوفہ، عراق کا صدر مقام اس طوفان کا سب سے بڑا مرکز تھا، کیونکہ عراق ہی کے علاقے میں جمل، صفین اور نہروان کے مارکے ہوئے، یہیں حضرت حسین کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، یہیں تمام بڑے بڑے فرقوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی جگہ بنی امیہ اور پھر بنی عباس نے اپنے مخالف طاقتوں کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ تشدد استعمال کیا۔ تفرقہ و اختلاف کے اس دور میں جو کثیر التعداد فرقے پیدا ہوئے، ان سب کی جڑ دراصل 4 فرقے تھے: شیعہ، خوارج، مرجیہ اور معتزلہ۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے نظریات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ شیعہ، حامیان علی کا گروہ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ دوسرے صحابہ سے اور خصوصاً حضرت عثمان سے افضل ہیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی بنا پر انہیں خلافت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان کے وقت تک ان خیالات نے ایک عقیدے اور مذہب کی سی شکل اختیار نہ کی تھی۔ اس طرز خیال کے لوگ خلفائے وقت کے مخالف بھی نہ تھے، بلکہ تینوں خلفاء کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کے وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ مارکہ جمل میں، حضرت معاویہ کے ساتھ صفین میں اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی کو پیش آئیں۔ پھر حضرت حسین کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کر دیا، ان کے جذبات میں شدت پیدا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی،
علاوہ بری بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی اور اموی و عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخش دی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: نمبر 1، امامت جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے، مصالح عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے۔ اور نبی کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کے بجائے خود بحکم صریح اس کو مقرر کرے۔ نمبر 2، امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو، اور ہر قول و فعل جو اس سے صادر ہو برحق ہو۔ نمبر 3، حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا تھا، اور وہ بربنائے نص امام تھے۔ نمبر 4، ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد ہی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے۔ نمبر 5، شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے۔ اس متفق علیہ نظریے کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو گئیں۔ معتدل شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی افضل الخلق ہیں، ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کا حشر کفار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر و عمر اور عثمان جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیے گئے تھے، اگر ان کی خلافت ماننے سے علی نے انکار کر دیا ہوتا اور ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ بھی دوزخی ہیں، مگر چونکہ علی نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے ہم علی کے فعل سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم علی اور نبی کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے اور باقی تمام حیثیتوں سے ان کو نبی کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں۔ متشدد شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی سے پہلے جن خلفاء نے خلافت قبول کی وہ غاصب تھے، اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کو حق سے محروم کیا۔ بعض لوگ مزید تشدد اختیار کر کے پہلے 3 خلفاء اور ان کے منتخب کرنے والوں کی تکفیر بھی کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا، جو زید بن علی بن حسین متوفی 122 ہجری یعنی 740 عیسوی کے پیرو تھے۔ وہ حضرت علی کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی کے حق میں شخصاً و صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص نہ تھی، اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اولاد فاطمہ میں سے کوئی اہل شخص ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور اس کا مطالبہ کرے۔ خوارج شیعوں کے بالکل برعکس دوسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ گروہ جنگ صفین کے زمانے میں اس وقت پیدا ہوا جب حضرت علی اور معاویہ اپنے اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو حکم مقرر کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت تک یہ لوگ حضرت علی کے حامیوں میں سے تھے، مگر تحکیم پر یہ اچانک بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے بجائے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان کر آپ کافر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے نظریات میں دور سے دور نکلتے چلے گئے، اور چونکہ ان کے مزاج میں انتہائی تشدد تھا، نیز یہ اپنے سے مختلف نظریے رکھنے والوں کے خلاف جنگ اور غیر عادل حکومت کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے ایک طویل مدت تک کشت و خون کا سلسلہ برپا رکھا، یہاں تک کہ عباسی دور میں ان کی قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ ان کا بھی سب سے زیادہ زور عراق میں تھا، اور بصرہ و کوفہ کے درمیان البتاح کے علاقے میں ان کے بڑے بڑے اڈے قائم تھے۔ ان کے نظریات کا خلاصہ یہ: نمبر 1، وہ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کو درست مانتے تھے، مگر حضرت عثمان ان کے نزدیک اپنی خلافت کے آخری زمانے میں عدل اور حق سے منحرف ہو گئے تھے اور قتل یا عزل کے مستحق تھے۔ حضرت علی نے بھی جب غیر اللہ کو حکم بنایا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، نیز دونوں حکم یعنی عمر بن الاس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کو حکم بنانے والے یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کی تحکیم پر راضی ہونے والے یعنی علی و معاویہ کے سب ساتھی گناہگار تھے۔
जंग जमल में शरीक होने वाले सब लोग भी हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन समेत गुनाह अजीम के मुर्तकिब थे। नंबर 2, गुनाह उनके नज़दीक कुफ्र का हम माना था और हर मुर्तकिब कबीरा को अगर वो तौबा और रुजू ना करे वो काफिर करार देते थे। इसलिए ऊपर जिन बुजुर्गों का जिक्र हुआ उन सब की उन्होंने एलानिया तकफीर की, बल्कि उन पर लानत करने और उन्हें गालियां देने से भी वो ना चूकते थे। इलावा बनी आम मुसलमानों को भी उन्होंने काफिर ठहराया, क्योंकि अव्वल तो वो गुनाहों से पाक नहीं हैं, दूसरे वो मज़कूरा बाला असहाब को ना सिर्फ मोमिन बल्कि अपना पेशवा मानते हैं और उनकी रिवायत करदा अहादीस से अहकाम शरिया साबित करते हैं। नंबर 3, खिलाफत के बारे में उनकी राय ये थी कि वो सिर्फ मुसलमानों के आज़ादाना इंतखाब से ही मुनक्किद हो सकती है। नंबर 4, वो ये बात नहीं मानते थे कि खलीफा का कुरैशी होना ज़रूरी है। वो कहते थे कि कुरैशी या गैर कुरैशी जिस साले आदमी को भी मुसलमान मुंतखब करें वो जायज़ खलीफा होगा। नंबर 5, उनका ख्याल था कि खलीफा जब तक अदल और सलाह के तरीक़े पर कायम रहे उसकी अताअत वाजिब है, मगर जब वो इस तरीक़े से हट जाए तो फिर उससे लड़ना और उसको माजूल या कत्ल कर देना भी वाजिब है। नंबर 6, कानून इस्लाम के बुनियादी माखज़ में से वो कुरान को तो मानते थे, मगर हदीस और इजमा दोनों के मामले में उनका मसलक आम मुसलमानों से मुख्तलिफ था। उनमें से एक बड़ा गिरोह जो अल-निजदात कहलाता था इस बात का कायल था कि खिलाफत यानी रियासत का क़याम सिरे से गैर ज़रूरी है। मुसलमानों को खुद ही हक़ के मुताबिक इज्तमाई तौर पर अमल करना चाहिए, ताहम अगर वो खलीफा मुंतखब करने की हाजत महसूस करें तो ऐसा करना भी जायज़ है। उनका सबसे बड़ा गिरोह अज़ारक़ा अपने सिवा तमाम मुसलमानों को मुशरिक कहता था। उसका मसलक ये था कि ख्वारिज को अपने सिवा किसी की अजान पर नमाज के लिए जाना रवा नहीं, न किसी दूसरे का ज़बिया हलाल है, न किसी दूसरे से शादी ब्याह का ताल्लुक जायज़ है, न खारजी और गैर खारजी एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं। वो दूसरे तमाम मुसलमानों के खिलाफ जहाद को फ़र्ज़ ऐन समझते थे। उनकी औरतों और बच्चों को कत्ल करना और उनके माल लूट लेना मुबाह जानते थे और ख़ुद अपने गिरोह के उन लोगों को भी काफिर करार देते थे जो इस जहाद के लिए ना निकलें। वो अपने मुखालफीन के साथ खयानत तक को हलाल समझते थे। उनके तशद्दुद का हाल ये था कि गैर मुस्लिमों को उनके यहाँ मुसलमानों की बनिस्बत ज़्यादा अमान नसीब थी। उनका सबसे ज़्यादा नर्म गिरोह अब्बासिया था, जो आम मुसलमानों को काफिर तो करार देता था मगर मुशरिक कहने से इज्तनाब करता था। उन लोगों का कौल था कि ये गैर मोमिन है। वो उनकी शहादत कबूल करते थे, उनसे शादी ब्याह और तवारुस जायज़ रखते थे और उनके इलाके को दारुल कुफ्र या दारुल हर्ब नहीं बल्कि दारे तौहीद कहते थे। अलबत्ता हुकूमत के मराकिज़ को वो उससे मुस्तस्ना रखते थे। मुसलमानों पर छुपकर हमला करना उनके नज़दीक नाजायज़ था, अलबत्ता एलानिया लड़ना वो सही समझते थे। मुर्जिया शियों और खारजियों के इंतहाई मुतज़ाद नज़रियात का रद्द-ए-अमल एक तीसरे गिरोह की पैदाइश की सूरत में हुआ जिसे मुर्जिया के नाम से मौसूम किया गया। हज़रत अली की लड़ाइयों में जिस तरह कुछ लोग उनके पुरजोश हामी और कुछ उनके सख्त मुखालिफ थे, इसी तरह एक तबका गैर जानिबदार लोगों का भी था जो या तो खाना जंगी को फितना समझकर अलग बैठ रहा था या फिर इस मामले में मुज़ब्ज़ब था कि हक़ फ़रीक़ैन में से किसके साथ है। ये लोग इस बात को तो ज़रूर महसूस करते थे कि मुसलमानों का आपस में कश्त खून एक बड़ी बुराई है, मगर वो लड़ने वालों में से किसी को बुरा कहने के लिए तैयार ना थे और उनका फैसला खुदा पर छोड़ते थे कि आखिरत में वही तय करेगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर। इस हद तक तो उनके ख्यालात आम मुसलमानों के ख्यालात से मुख्तलिफ ना थे, लेकिन जब शियों और खारजियों ने अपने इंतहा पसंदाना नज़रियात की बुनियाद पर कुफ्र ईमान के सवालात उठाने शुरू किए और उन पर झगड़ों, बहसों और मुनाजरों का सिलसिला चला, तो इस गैर जानिबदार तबके ने भी अपने नुक्ता नज़र के हक़ में मुस्तकिल दीनियाती नज़रियात कायम कर लिए, जिसका खुलासा ये है। नंबर 1, ईमान सिर्फ खुदा और रसूल की मार्फत का नाम है, अमल इसकी हकीकत में शामिल नहीं है, इसलिए तर्क फ़राइज़ और इर्तिकाब कबायर के बावजूद एक शख्स मोमिन रहता है। नंबर 2, निजात का मदार सिर्फ ईमान पर है। कोई मासियत ईमान के साथ आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आदमी की मग़फ़िरत के लिए बस ये काफ़ी है कि वो शिर्क से मुज्तनब हो और तौहीद के अक़ीदे पर मरे। बाज़ मर्जिया ने इसी अंदाज़े फ़िक्र को आगे बढ़ाकर ये कौल इख्तियार किया कि शिर्क से कमतर जो बुरे से बुरे अफ़ाल भी किए जाएं वो लामोहाला बख्शे जाएंगे। और बाज़ों ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर दिल में ईमान रखता हो
اور وہ دارالاسلام میں بھی جہاں کسی کا خوف نہیں زبان سے کفر کا اعلان کرے یا بت پوجے یا یہودیت یا نصرانیت میں داخل ہو جائے، پھر بھی وہ کامل الایمان اور اللہ کا ولی اور جنتی ہے۔ ان خیالات نے معاصی اور فسق و فجور اور ظلم و ستم کی بڑی ہمت افزائی کی اور لوگوں کی اللہ کی مغفرت کا بھروسہ دلا کر گناہوں پر جری کر دیا۔ اس طرز خیال سے ملتا جلتا اور ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے ایک فتنہ ہے۔ حکومت کے سوا دوسروں کے برے افعال پر ٹوکنا تو ضرور جائز ہے، مگر حکومت کے ظلم و جور کے خلاف زبان کھولنا جائز نہیں۔ علامہ ابوبکر جساس اس پر بڑے تلخ انداز میں شکایت کرتے ہیں کہ ان باتوں نے ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے اور برائیوں اور گمراہیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت مدافعت کو سخت نقصان پہنچایا۔ معتزلہ۔ اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک چوتھا طرز فکر پیدا ہوا جس کو اسلامی تاریخ میں اعتزال کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ پہلے تین گروہوں کی طرح اس کی پیدائش خالص سیاسی اسباب کا نتیجہ نہ تھی، لیکن اس نے بھی اپنے وقت کے سیاسی مسائل میں چند قطعی نظریات پیش کیے اور اس کا مجادلہ افکار و آرا میں پوری شدت کے ساتھ حصہ لیا، جو اس وقت سیاسی اسباب سے تمام دنیا اسلام میں عموماً اور عراق میں خصوصاً چھڑا ہوا تھا۔ اس مسلک کے بانی واصل بن عطا اور عمر بن عبید اور ابتداً بصرہ ان کی بحثوں کا مرکز تھا۔ ان کے سیاسی نظریات کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، ان کے نزدیک امام کا تقرر یعنی ریاست کا قیام شرعاً واجب تھا، لیکن بعض معتزلہ کی رائے یہ تھی کہ سرے سے امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر امت خود عدل پر قائم رہے تو کسی امام کا تقرر فضول ہے۔ نمبر 2، ان کی رائے تھی کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑا گیا ہے اور امت ہی کے انتخاب سے امامت منعقد ہوتی ہے۔ بعض معتزلہ اس پر مزید یہ شرط لگاتے تھے کہ امامت کے انعقاد کے لیے تمام امت کا اتفاق ہونا چاہیے اور فتنہ و اختلاف کی حالت میں امام کا تقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا قول تھا کہ امت جس صالح اور اہل مسلمان کو چاہے امام منتخب کر سکتی ہے، اس میں قریشی اور غیر قریشی یا عربی اور اجمی کی کوئی قید نہیں۔ بعض معتزلہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے تھے کہ اجمی کو امام بنانا زیادہ بہتر ہے، بلکہ اگر مولا یعنی آزاد کردہ غلام کو بنایا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے، کیونکہ اگر امام کے حامی زیادہ نہ ہوں تو ظلم و جور کی صورت میں اسے ہٹانا زیادہ آسان ہوگا۔ گویا حکومت کی استحکام کی بنسبت انہیں زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ حکمراں کو معزول کرنے میں سہولت ہو۔ نمبر 4، ان کی رائے میں فاجر امام کے تحت جمعہ و نماز جائز نہ تھی۔ نمبر 5، ان کے بنیادی اصولوں میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی تھا۔ وہ عدل اور راستی سے ہٹ جانے والی حکومت کے خلاف خروج یعنی بغاوت کو واجب کہتے تھے، جبکہ ایسا کرنے کی قدرت حاصل ہو اور کامیاب انقلاب برپا کیا جا سکتا ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے اموی خلیفہ ولید بن یزید کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور اس کی جگہ یزید بن ولید کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مسلک اعتزال میں ان کا ہم خیال تھا۔ نمبر 6، خوارج اور مرجیہ کے درمیان کفر و ایمان کے معاملے میں جو جدال برپا تھا، اس میں انہوں نے اپنا فیصلہ یہ دیا کہ گناہگار مسلمان نہ مومن ہے نہ کافر، بلکہ بیچ کی ایک حالت پر ہے۔ ان نظریات کے علاوہ ان لوگوں نے صحابہ کے اختلافات اور پچھلی خلافتوں کے مسئلے میں بھی بے باکانہ اپنے فیصلے صادر کیے۔ واصل بن عطا کا قول تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے فریقین میں سے کوئی ایک گروہ فاسق تھا، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا فریق فسق کا مرتکب ہوا تھا۔ اسی بنا پر وہ کہتا تھا کہ اگر علی اور طلحہ اور زبیر میرے سامنے ترکاری کی ایک گٹھی پر بھی گواہی دیں تو میں قبول نہ کروں، کیونکہ ان کے فاسق ہونے کا احتمال ہے۔ عمر بن عبید کی رائے تھی کہ فریقین فاسق تھے۔ حضرت عثمان پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے حضرت عمر کو بھی مطعون کر ڈالا۔ علاوہ بری بہت سے معتزلہ قانون اسلامی کے ماخذ میں سے حدیث اور اجماع کو قریب قریب ساقط کر دیتے تھے۔ سواد اعظم کی حالت۔ ان متحارب اور متشدد گروہوں کے درمیان مسلمانوں کا سواد اعظم اپنے خیالات میں انہی نظریات اور اصولوں پر قائم تھا جو خلفائے راشدین کے زمانے سے مسلم چلے آ رہے تھے اور جنہیں جمہور صحابہ و تابعین اور عامہ مسلمین ابتدا سے اسلامی اصول و نظریات سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی بمشکل 8 سے 10% آبادی اس تفرقے سے متاثر ہوئی تھی، باقی سب لوگ مسلک جمہور ہی پر قائم تھے، مگر دور اختلاف شروع ہونے کے بعد سے امام ابو حنیفہ کے وقت تک کسی نے ان اختلافی مسائل میں جمہور اہل اسلام کے مسلک کی باقاعدہ توضیح نہیں کی تھی جو ایک پورے نظام فکر کی شکل میں مرتب ہوتی۔
بلکہ مختلف فقہاء و محدثین مختلف مواقع پر اپنے اقوال، فتاوی، روایات یا طرز عمل سے منتشر طور پر اس کے کسی پہلو کو واضح کرتے رہتے تھے۔